مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے۔ درود اندر کا نظام ہے، جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں ہیں، پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے، علم کی دنیا کے۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے، جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے۔ ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوج آباد کے قریب۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا۔ میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا، وی سی وائس چانسلر نے، کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد صاحب، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا میرا چہتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے، اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا، شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے، اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا، اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمان رکھا، پھر اولاد ہوئی، پھر ہوئی۔ درود تو عبادت ہے، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں، فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے، ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو، عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں 50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے، دیتا ہوں۔
تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور بڑے عبقری رسالہ لے کے آیا. اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے گی. کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا ورشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے. میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں ہے، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل. تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے. میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں. بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا؟ ہاں. عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ. کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا. کچھ کتنے عرصے کے بعد، ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو گیا. شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا. تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب اگلا لفظ نہیں مل رہا. جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے. وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا. اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لاتے ہیں. بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا. یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں. آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے. میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے. یہ قرآن غالب سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے. یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے. اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی. اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ تو میرے حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لے کہ صلو علیہ وآلہ. وہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی. کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے.